چونکہ جامعہ دابیر میں جانتا ہوں حضرت قاری احمد اللہ صاحب دامت برکاتہ نے تجوید و قرات کے اس فن کو فروغ دینے میں اور اس کے اندر جان ڈالنے میں کیسی محنت کی ہے شروع سے جب آئے. کیونکہ ایک خاص مزاج ہے ہمارے اہل علم کا کہ وہ یہ تجوید و قرات کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے، بلکہ بعضوں نے تو یہ جو سبا اور اشارہ کی قراتیں پڑھی جاتی ہیں اس پر پتہ نہیں ایسے تفسیر خطرناک قسم کے لکھے ہیں جو ہے اس قسم کے تفسیر کفر تک ڈانڈا ملانے والے ہیں. بعض لکھے یہ فتنہ پیدا کرتے ہیں، ایسی لوگ باتیں کرتے ہیں اور نعوذ باللہ اس سے تو بڑا خطرہ لاحق ہوتا ہے اندیشہ. یہ حقیقت تو کیا ہے؟ اللہ انا فعداء لما جہل. ہمارے اہل علم کے اندر یہ جو ہے تجوید و قرات کے فن سے جو ناواقفیت ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ بڑے بڑے اکابر علماء جو ہوا کرتے تھے وہ ہر فن کے ماہر ہوتے تھے. ہم تفسیر کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، ان میں یہ بحث بھی، اور خود جو ہے حدیث کی کتابوں میں جہاں کتاب التفسیر ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اختلافات قرات کو بھی بیان کرتے ہیں. تو ضرورت تو یہ ہے کہ اہل علم ان چیزوں سے بھی واقف ہوں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ یعنی اس فن کی طرف توجہ اور اس کی محنت ہر ایک کو کرنی چاہیے. اور اپنے طلباء سے بھی خاص کہوں گا، اہل مدرسہ جو ہیں جن طلباء کو باصلاحیت پائیں، جسے ابھی حضرت مولانا نے ایک بات کہی تھی کہ عام طور پر ہمارے یہاں مدارس میں ہوتا یہ ہے کہ جس کی آواز اچھی ہوتی ہے اس کا ذہن اتنا تیز نہیں ہوتا، ذہن تیز نہیں ہوتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مشق اور پڑھنے کے معاملے میں بہت عمدہ، لیکن کتابوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے معاملے میں وہ پیچھے. بعض وہ ہوتے ہیں جن کا ذہن تیز ہے، حافظہ عمدہ ہے اور وہ کتابوں کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ان کی آواز اتنی اچھی نہیں ہے. ہمارے قاری صدیق صاحب جو ہیں ماشاءاللہ اتنے مہار، اتنے بڑے بڑے قاری، لیکن بعض لوگ ان کی قرات پر نہیں کہتے ہیں وہ اپنا مصری قاری جو ان کو پڑھتا نہیں. وہی بات جو حضرت ہمارا وہ قاری حدیث صاحب نے بڑی عمدہ شرطیں تو لگا دی کہ میں کبھی اسٹیج پر نہیں پڑھوں گا اور کبھی امامت نہیں کراؤں گا. واقعہ یہ ہے کہ فن کی خدمت کرنے کے لیے اسی کی ضرورت ہے. تو بہرحال ہمارے قاری احمد اللہ صاحب انہوں نے تو ماشاءاللہ جو آئے تو امامت اپنے ذمے لی اور پورا قرآن انہوں نے جو ہے فجر کی نماز میں سنایا. بعض لوگوں کو ان کا طویل قیام جو ہے بڑا بھاری معلوم ہوتا تھا، لیکن مجھے تو بڑا مزہ آتا تھا. میں نے کہا کاش کہ یہ سلسلہ جاری رہے، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کا قرآن جب مکمل ہو گیا تو انہوں نے امامت بھی چھوڑ دی. تو بہرحال یہ ضرورت ہے کہ اس سلسلے کو جاری کیا جائے. آج ہمارے یہاں امامت کے اندر بھی سنت قرات کا اہتمام نہیں، 2-4 رکوع جو ہے یاد کر لیے اور اسی کو نمازوں میں پڑھا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے دیہات کے رہنے والے فجر میں سنت قرات کیا ہے اس کو نہیں جانتے، اور کوئی بیچارہ پڑھ لے تو وہ مورد تان بن جاتا ہے اور گاؤں والے یوں کہتے ہیں یہ کہاں سے لایا ہے ایسی باتیں، اور ان کے لیے کھڑا رہنا مشکل. ہمارے یہاں ایک مسئلہ آیا ہے گاؤں کا، وہاں ایک قاری صاحبی کا ہمارا شاگرد جو ہے وہ امام بنا، اسی جگہ کا رہنے والا، اور وہ فجر کے اندر دیوال مفصل پڑھتا ہے. وہ گاؤں والوں کو مستقل اس کے ساتھ مہار ہو گیا، یہ لمبی لمبی قرات پڑھتا ہے، ہم سے کھڑا نہیں ہو جاتا. تو میں نے کہا کتنی دیر، 5-7 منٹ کا مسئلہ ہے، مسجد سے باہر آ کر کسی سے بات کرنے میں تو آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے. تب بھی کبھی ٹانگوں میں اس کا احساس نہیں ہوتا، اور یہاں امام جو ہے بیچارہ 5-7 منٹ اگر قرات طویل کر لے تو بھاری معلوم ہوتا ہے. یہ کیوں؟ یہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے. اس لیے ضرورت ہے کہ ان ساری سنتوں کو زندہ کیا جائے اور اس کا اہتمام ہو، نماز میں سنت قرات کا اہتمام ہو تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے، لوگوں کو اس سے دوری نہ ہو. وہ تو ایک مطلب انہوں نے اشکال یہ بھی کی تو سجدے والی گویا ان کے نتیجے تھا کہ فرض نمازوں میں سجدے والی آیت تو آنی نہیں چاہیے، وہ ایسا سمجھے ہوئے. اور پھر استدلال میں ہمارے سامنے پیش بھی کرتے ہیں افتاح میں دارالفتاح میں آ کر کے فلاں منصب ہمارے سے جو ہے امامت کر کے میں نے کہا یہ سب ہمارے شاگرد ہیں، وہ کون سے اتنے ان کے استدلال والے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ سنت کیا ہے یا یہ سنت کو عمل نہیں کرتے تھے. ان کا عمل تم ہمارے سامنے دارالفتاح میں حجت کے طور پر پیش کرتے تھے. تو میرے کہنے کا مطلب تو کیا ہے کہ یہ
اب جو ہے نا لوگوں سے غیر مانوس اس کو دوبارہ مانوس، جیسے کب یہ سلسلہ الحمدللہ تجوید و قرات کا جو چلا اس سے جو انس پیدا ہوا، اور اب جو ہے کسی جگہ اس طرح دوسری قراتوں میں جب کوئی پڑھتا ہے تو وہ کوئی اچنبے کی چیز معلوم نہیں ہوتی، لوگ شوق سے سنتے ہیں